آج محترم عمران خان صاحب کی جانب سے ہم نے ایک پٹیشن موو کی ہوئی تھی اور وہ مسٹر جسٹس آفریدی صاحب اور ان کے ساتھ جسٹس مظاہر نقوی صاحب اور جناب میڈم مسرت ہلالی صاحب کی بینچ میں ان کا کیس لگا ہوا تھا، جس میں ہم نے جو ان کے خلاف عمران خان کے خلاف جو کوئٹہ میں ایف آئی آر درج ہوئی ہے، جو پرچہ درج ہوا ہے، جو رزاق شر کے قتل کی نسبت سے ان پر اعانت کا الزام لگایا گیا ہے، وہ اس کی ہم نے تنسیخ کواشمنٹ کی ہم نے نالش کر رکھی تھی، اور جو عدالت عالیہ بلوچستان کے فیصلے کے خلاف ہم نے یہاں پٹیشن کی ہوئی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے جب لگی تھی درخواست، تو ایک تو محترم عمران خان صاحب کا حکم ہوا تھا کہ وہ خود ذاتی طور پر تشریف لائیں، اور دوسرا سرکار کی جانب سے یہ انہوں نے کہا کہ ہمیں دیری سے اطلاع ملی ہے اور ہم اس کا کنسائز اسٹیٹمنٹ اور اس کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ تو آج انسپیکٹر جنرل پولیس کی جانب سے بھی جواب دے دیا گیا تھا، لیکن مدعی کی جانب سے جو ان کا بیٹا ہے رزاق شر صاحب کا، ان کی جانب سے امان اللہ کندرانی جو وکیل ہیں، انہوں نے درخواست انتباہ کی دے رکھی تھی، اور انہوں نے اس درخواست میں لکھا تھا کہ میں ملک سے باہر ہوں، لہٰذا اس کیس کو ملتوی کیا جائے۔ تو جیسا ہم تو تیار تھے، اور ظاہر ہے کہ جب ایسا ہو، جب کیس میں کچھ بھی نہ ہو اور دھکے سے کسی شخص کا نام ایف آئی آر میں دائر کر دیا گیا ہو اور اعانت کا کوئی عنصر اس میں سے مترشح ہی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ دفعہ 109 کے جو ریکوائرمنٹس ہیں، ضروریات ہیں، وہ دفعہ 107 تعزیرات پاکستان میں مندرج کی گئی ہیں۔ وہ تینوں شرائط میں سے ایک بھی عمران خان پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، اور اس میں تعجب کی بات ہے کہ ان کی رزاق شر کی بیوہ نے ایک پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ میرے سکوتر یعنی پچھلی بیوی کے جو ہے بیٹے نے اور اس کے بھائی نے قتل کیا ہے، اور ان کے فیملی میں 5 قتل ہو چکے ہیں رزاق شر کے، اور انہوں نے اس ہائی کورٹ سے جہاں ان کے زیادہ پروفیشن یعنی وکالت کرتے تھے، اس ہائی کورٹ سے انہوں نے درخواست دے کر کہ میری زندگی کو خطرہ ہے، چونکہ میری قتل کی دشمنیاں ہیں اپنی فیملی میں، اس لیے انہوں نے تمام کیسز اپنے کوئٹہ میں منتقل کروا لیے تھے۔ سو ایسی صورت میں جبکہ عمران خان تو ان کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے، رزاق شر صاحب کو کبھی ملا بھی نہیں ہے، کوئی جواز کوئی تک بھی نہیں بنتا تھا ان کا نام لینے کا، لیکن بدقسمتی ہے کہ ابھی قتل ہوا اور ایف آئی آر درج نہیں ہوئی تھی کہ اطاعت تارٹ پی ایس ٹو پی ایم نے سارے چینلز پر میڈیا پر آ کر اور یہ فتویٰ دے دیا کہ یہ قتل عمران خان نے کیا ہے، اور اسی کے بعد جو ہے ایف آئی آر انہی کے خلاف درج ہوئی۔ تو اگر پرائم منسٹر، کیونکہ پی ایس ٹو پی ایم ہے پرائم منسٹر کا اطاعت تارٹ، تو اس کا مطلب ہے پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے ٹی وی پر سارے چینلز پر آ کر اور عمران خان کو قاتل ٹھہرا رہا ہے۔ ایسے میں اگر ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو اس کی آپ سمجھ لیں کہ کیا حیثیت ہو سکتی ہے۔ اور جو تفتیش میں آیا ہے، آئی جی نے دیا ہے، اس نے کہا تتمہ بیان اس نے لکھوایا ہے متوفی کے بیٹے نے، اور 3 اشخاص کو، جس میں ان کا ایک شر بھی شامل ہے، 3 اشخاص کو اس نے قاتل ٹھہرایا ہے، نامزد کیا ہے اپنے تتمہ بیان میں، ایف آئی آر کے بعد جو بیان اس نے دیا ہے، اور ان میں سے انہوں نے کہا ایک کو بلایا ہے جو گنہگار ثابت نہیں ہوا، اس کو چھوڑ دیا ہے، اور 2 باقی جو اشخاص ہیں مشتبہ کہہ لیں، میں مشتبہ ہی کہوں گا کیونکہ ان کو اس نے نام لیا ہے کہ یہ قاتل ہوں، تو ان کو وہ کہتے ہیں کہ یہ روپوش ہیں، ابھی یہ شامل تفتیش نہیں ہو رہے ہیں۔ تو ایک جے آئی ٹی بنا دی گئی ہے صوبائی حکومت کی جانب سے، ہوم سیکٹری کی جانب سے ایک جے آئی ٹی 7 رکنی بنا دی گئی ہے، جس میں آئی ایس آئی ہے، جس میں آئی بی ہے،
جس میں پولیس کے سینئر آفیسرز ہیں اور ایس ایچ او جو ہے آخر میں 7ویں نمبر پر ہوا ہے. اب اس تفتیشی کی کیا حیثیت ہے جس میں اتنے سینئر لوگ موجود ہوں گے اور پھر ایجنسیز کے لوگ بھی موجود ہیں, ان کے تابع کیا تفتیش ہوگی آپ سمجھ سکتے ہیں. تو آج جب پیش ہوا تو جج صاحب ان کی جانب سے کہنے لگے کہ جی التوا کی تاریخ ہے. میں نے کہا جی مجھے اعتراض ہے, عام طور پر میں اعتراض نہیں کرتا کہ اگر کوئی دوسرا وکیل جو ہے وہ التوا کی درخواست کرتا ہے, لیکن اس میں مجھے اس لیے ہے کہ ایک تو انہوں نے وارنٹ نکالے ہوئے ہیں. تو جیسا کہنے لگے آپ فکر نہ کریں, اس کا بندوبست کر دیتے ہیں. لیکن میں نے کہا پھر تو ٹھیک ہے, اگر بالکل انہیں آپ سن لے جتنا دفعہ. تو اس پر ایک جج صاحب نے کہا کہ ایف آئی آر تو پڑھیں ذرا, پہلے ایف آئی آر دیکھیں تو صحیح اس میں کچھ ہے بھی صحیح. اور پھر جب وہ ایف آئی آر پڑھنے لگے تو پھر آفریدی صاحب, جسٹس آفریدی صاحب نے کہا سارا سنیں گے بعد میں سنیں گے. تو یہ ہم نے حربے بڑے دیکھے ہیں, جب کیس میں کچھ نہ ہو اور آپ نے کسی کو صرف پریشان کرنا ہو تو پھر آپ اس طرح سے دوڑ لگواتے ہیں.